باب دوم توبہ کی شرائط۔ سوال 492 سچی توبہ کی کتنی شرائط ہے؟ جواب: 1 گناہ چھوڑ دینا، 2 گناہ پر ندامت کرنا، 3 دوبارہ نہ کرنے کا عزم کرنا، 4 اگر کسی کا حق مارا ہے تو واپس کرنا۔ سوال 493 کیا زبان سے توبہ کافی ہے؟ جواب: نہیں، دل سے پشیمانی اور عمل میں تبدیلی ضروری ہے۔ سوال 494 اگر کسی کا حق مارا ہو تو توبہ کیسے قبول ہوگی؟ جواب: جب تک اس کا حق واپس نہ کیا جائے یا معاف نہ کرایا جائے توبہ مکمل نہیں ہوگی۔ سوال 495 کیا بار بار گناہ کے بعد بھی توبہ ہو سکتی ہے؟ جواب: جی ہاں، جب تک موت کا وقت نہ آ جائے اللہ توبہ قبول کرتا ہے۔ سوال 496 کیا توبہ کو مؤخر کرنا درست ہے؟ جواب: نہیں، توبہ فوراً کرنی چاہیے، تاخیر موت کا خطرہ ہے۔ باب سوم استغفار کا مفہوم۔ سوال 497 یہ استغفار کسے کہتے ہیں؟ جواب: اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کو استغفار کہتے ہیں۔ سوال 498 کیا استغفار صرف زبان سے ہے؟ جواب: نہیں، دل کی سچائی اور ندامت کے ساتھ زبان سے مانگنا استغفار ہے۔ سوال 499 قرآن میں استغفار کی فضیلت کیا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اپنے رب سے مغفرت مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا اور تمہیں مال و اولاد میں زیادہ کرے گا۔ 9-10-12 سوال 500 نبی استغفار کتنی بار کرتے تھے؟ جواب: آپ روزانہ 70 سے 100 بار استغفار کرتے تھے۔ بخاری۔ سوال 501 استغفار کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ جواب: گناہوں کی معافی اور رحمت الہی کا نزول۔ باب چہارم توبہ و استغفار کے فوائد۔ سوال 502 کیا توبہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے؟ جواب: جی ہاں، سچی توبہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سوال 503 استغفار کے دنیاوی فوائد کیا ہیں؟ جواب: بارش نازل ہوتی ہے، رزق میں کشادگی آتی ہے، مشکلات دور ہوتی ہے۔ سوال 504 کیا توبہ دل کو سکون دیتی ہے؟ جواب: جی ہاں، گناہوں سے بوجھل دل توبہ سے ہلکا اور پرسکون ہو جاتا ہے۔ سوال 505 کیا توبہ انسان کو نیک لوگوں میں شامل کر دیتی ہے؟ جواب: جی ہاں، قرآن میں ہے، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ البقرہ 222۔ سوال 506 استغفار آخرت میں کیسے فائدہ دے گا؟ جواب: آخرت میں حساب آسان ہوگا اور جہنم سے نجات ملے گی۔